حسین فروخ صاحب مجھے بتائیے گا، آپ انچارج ہیں سائبر کرائم کے، پیسوں کے پیچھے نیٹ پر مختلف ایپس پر ہم اپنے آپ کو گندا کرنے کے لیے خود تیار ہوتے ہیں ایسے، اور پھر جب ایک حد تک ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے پاس ایپلیکیشن لے کر مختلف جرم کا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ہمیں تحفظ دیا جائے. تو اس میں ایک جو آڈینس ہے، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بتائیے کہ ہمیں کہاں پر احتیاط برتنی ہے تاکہ ہم اس طرح کے مواد سے بچ سکیں. دیکھیں جو آپ نے کویشچن کیا اس میں تو جتنا بھی کام ہوتا ہے نا ولنگنیس سے ہوتا ہے، وہ اپنے کنسنٹ سے کرتے ہیں. مختلف قسم کی ایپس ہیں جن پہ آپ کو فحش حرکات کرنی ہوتی ہیں، کوئی نازیبا ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں، آپ کو آن لائن آنا پڑتا ہے، اس کی پیمنٹ آپ کو ملتی ہے، پھر اس کے جو آڈینس ہے وہ آپ کو خوش ہو کے اس کو گفٹ آپ کو سینڈ کرتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے ان کی کنسنٹ سے. اور اس کے پیچھے ایکچولی جو ریزن ہے، اب آج کل جو ہے وہ پچھلے 10 سے 15 سال میں اب چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یہ آپ اس کو ڈیپ ورلڈ کہہ لیں. ایک فزیکل فارم ہے جو اس میں اور آپ موجود ہیں، اور ایک یہ ورلڈ ہے، یہ امیجنیٹو بھی ہے، اس کو آپ ڈیپ کہہ لیں، اس کو آپ انڈر ورلڈ کہہ لیں. ایکچولی تو جو سب سے ایزی منی ہے آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے، وہ چاہے آپ ایزی نہیں ہے، وہ بہت عزت بیچ کر منی کمانا میں ہے. بتاتا ہوں، وہ اس کی ایک فارم ہے، عزت بیچنا ایک اس میں فارم ہے. آپ اس کو پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو یوز کریں گے تو اس کے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پازیٹیو. ایکچولی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایزی منی میں بھی ایزی منی تلاش کر لی ہے. ایک ہے آپ اپنا کنٹینٹ دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنا کنٹینٹ دے رہے ہیں، آپ فرض کر لیں کوئی لیکچر دے رہے ہیں، کوئی ایجوکیشن دے رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی آپ جو ہے نا وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں آن لائن. آپ جو میگا سٹورز ہیں، باقی جتنے بھی آپ کے پلیٹ فارمز ہیں، آپ ان کے ساتھ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، یہ آپ کا کام ٹھیک ہے. اس میں کرنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس محنت کو بھی ہم محنت نہ کرنی پڑے. اور پھر یہ جو آپ نے کویشچن کیا، اس طرح کی جو ہے حرکات ہماری سوسائٹی میں اب نوجوان بچے بچیوں میں وہ تمام میں آ چکی ہیں. تمام تو نہیں، میں اس کو کہوں گا کہ بہت ساری دنیا اس پہ جو ہے زیادہ تر متاثر ہو رہی ہے. وہ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور فارم ہے، وہ فارم یہ ہے کہ وہ اس میں بالکل ہی آپ جو ہے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے آپ آن لائن اپنے آپ کو سب پریزنٹ کرتے ہیں. آن لائن میں آپ فوش ویڈیوز بھی بناتے ہیں، آپ اس کا جو ہے نا نازیبا حرکات بھی کرتے ہیں جو آپ کے آڈینس کو پسند آتی ہے. اور آڈینس آج کل جو ہے آپ اس کا چیک کر لیں، جتنی بھی یہ تھرڈ ورلڈ ہے، جو ہمارے جیسے کنٹریز ہیں، ان میں آپ کی جو انالیسز ہے اس کا کہ نیوڈ ویڈیوز کا اور باقی جو اس طرح کی غلط حرکات ہے، اس میں دیکھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے. یہ پچھلے دنوں ایک کیس آیا، اس میں اس لڑکی نے جو ہے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے اپنی چھوٹی بہن کے آپریشن کے لیے یہ کام شروع کیا. کوئی 1.5-2 ماہ کیا، لیکن 1.5-2 ماہ بعد جب اس کے بہن کا آپریشن ہو گیا، اس کے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے، تو اس کو یہ ہوا کہ میں ریگریٹ ہوا اس کو باقاعدہ. کہ کس طرح کا کام اس نے کیا شروع؟ بس یہی آن لائن آ کے زپ لائف پہ یا زپ لائف پہ، ہاں جی زپ لائف پہ وہ آتی تھی آن لائن آ کے، فوش حرکات اس نے کی ہیں. اس کی وجہ سے اس کی اوریجنل ویڈیو لیک ہو گئی. ظاہر ہے اس کی پھر وہ اس کے پاس جس نے اس کو گفٹ دیے ہیں اور جس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا، پھر اس کے ساتھ وہ اس کا باقی کو تو اس کی درخواست کو آپ کس طرح لے کے چل رہے ہیں آگے؟ بس اس کی ہم نے اپلیکیشن لی ہے. بالکل ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کے کیسز پہ زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ سمپتھی دکھانی پڑتی ہے، ہونا پڑتا ہے ان کے ساتھ کہ چلیں یہ ایک چیز دیکھ کے اور واپس اپنی دنیا میں آنا چاہ رہا ہے، واپس رائے راست میں ہم اس کی بالکل ہیلپ کرتے ہیں. وہ پھر ہم نے اس کو جو ہے بلوایا، اس کو کال کی، اس کو آیا، اس کے بعد اس نے جو ہے اس کے ساتھ جو اس کا ریلیٹیو تھا، اور حیرت انگیز ہے کہ وہ اس کا آپ کہہ لیں اس کا خالو تھا، اس کی والدہ کا کزن تھا جو اس کو اس کام میں انوالو کر رہا تھا. پھر ہم نے اس کو جو ہے بلوا کے اس سے سارا کچھ جو ہے جس طرح بھی ہم نے وہ کرنا تھا، پھر اس سے ایک تو اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ. ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو واپس اپنی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، جو اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پھر نکلنے والے نکلنے نہیں دیتے، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں. جب وہ بلیک میلنگ والا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کے ساتھ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، تو پھر ہم اس کی اکارڈنگ ٹو لا اس کی کارروائی بھی کرتے ہیں. اور اس طرح سے بڑی ساری دنیا ایسی ہے کہ جن کو اس سے جو ہے نا ان کی گریوینس دور بھی ہوئی ہے، ان کے معاملات بھی حل ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تو بیچارے اپنی آئیڈینٹی بھی شو نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتے، اور وہ شو کرنی بھی نہیں ان کو چاہیے. ظاہر ہے ان کی زندگی کا معاملہ ہے، ان کی نیکسٹ لائف کا معاملہ ہے.
یہ سب کچھ کرنے سے پہلے کیوں نہیں یہ سوچتے زندگی اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دیکھیں ایک تو فزیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان گناہ کر جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہ کر جائے. ہمارا جو انسانوں کا یا خاص طور پہ ہمارا جو ہم جو مسلمان ہیں ہمیں بہت بہتر پتہ ہے، ایک انسان کو ضمیر ہے، ایک اس کا ایک دوسری ہماری تعلیمات ہے. گناہ انسان اس وقت کرتا ہے جس وقت انسان کوئی جھٹک دے، خدا کی ذات کو جھٹک دے. سب سے پہلے ہم خدا کی ذات کو نگیٹ کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم سوسائٹی کو نگیٹ کرتے ہیں. جب سوسائٹی کو نگیٹ کرتے ہیں ہمارے دماغ کے کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں. ایکچولی جب دماغ کے کنیکشن ختم ہوتے ہیں پھر ہم ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. اور جو ہی پھر انسان کو کچھ عرصے بعد فیل ہوتا ہے، اس کو ریگریٹ ہوتا ہے، اس کو بیزاری ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کسی نہ کسی جگہ سے کچھ ایسا اس کو مل جاتا ہے جو اس کو واپس اس کو دنیا میں لے کے آتا ہے کہ نہیں یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر اس کو فیل بھی ہو جاتا ہے. یہ بس یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں سب سے پہلے ہم جب دیکھیں کوئی بھی گناہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی، آپ چوری کہہ لیں، ڈکیتی کہہ لیں، زنا کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ میں چوری کروں اور میں معاشرے کے سامنے چوری کر لوں، یا میں چوری کروں اور اس وقت چوری کروں جس وقت مجھے بہت ساری دنیا دیکھ رہی ہے؟ میں چوری اس وقت کروں گا میں چوری اس وقت کروں گا جب میں یہ فیل کر لوں گا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. اب اس فیل کرنے میں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اس میں انسان بھی شامل ہے. اور اگر اس کا میرا ایمان ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میں چوری کیسے کر لوں گا؟ تو میں خدا کو بھی اسی لائن میں، اس لائن میں بندوں کو دیکھتا ہوں کہ بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس خیال کو جھٹک دیتا ہوں خدا مجھے نہیں دیکھ رہا، تو پھر میں چوری کروں گا، پھر میں گناہ کروں گا، پھر میں کوئی کرائم کروں گا. اب جھگڑے کس سے شروع ہوتے ہیں؟ اس نے میری پوسٹ پہ لائک نہیں کیا، اس نے میری پوسٹ پہ ڈس لائک کا جو ہے نا وہ آپشن بھیجا ہے، اس نے میری پوسٹ پہ جو ہے نا وہ ڈوگی بنا کے بھیج دیا، یا اس نے میری پوسٹ پہ گھوڑا کوتا کوئی چیز بنا کے بھیج دی، یا اس نے سوشل میڈیا پہ مجھے ایک لفظ یہ کہہ دیا، کوئی گالی دے دی. یہ بھی کرائم ہے، بالکل کرائم ہے، بالکل کرائم ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ انسان سے دور بھی ہو رہا ہے. میں آپ کا فون نہیں اٹینڈ کرتا تو آپ میرے سے ناراض ہوں گے. اگر یہ قربت کا ذریعہ ہے تو دور بیٹھے ہوئے آپ چاہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، مجھے کال کر رہے ہیں یا میں آپ کو کال کروں تو مجھے فیل ہوگا کہ یار میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہا. میں یہ بھی دیکھوں گا نہیں، وہ تو خیر ایک سیکنڈ سٹیج ہے کہ وہ بزی ہو سکتا ہے یا کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ادھر دور بیٹھے ہم ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں. اگر قریب ہوئے تو ناراض بھی ہوئے. سر ایک بڑے یوٹیوبر ہیں رجب بٹ، ان کے خلاف پنجاب پولیس نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. 295A اس پر دفعہ لگی اور ساتھ میں پک ایکٹ کے تحت بھی کاروائی عمل میں لائی گئی. یہ ایک اسپیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھنے والے لاکھوں لوگ ہیں، اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس طرح کا جرم اگر وہ بھی کر لیں تو وہ پھر پولیس پر ایک علیحدہ سے ٹاپک شروع ہو جائے گا کہ پولیس ان تک کیسے پہنچے گی. وہ ایک بندے تک نہیں پہنچ پا رہی، اس کی گرفتاری ممکن نہیں ہو پا رہی، وہ بیرون ملک فرار ہو چکا ہے، شامل تفتیش نہیں ہوا. کیا کہیں گے؟ نہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھیں وہ شامل تفتیش بھی ہوگا، اس کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. جب بھی اس کے جو وہ ہے اس نے شامل تفتیش ہونا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شامل تفتیش نہیں ہو رہا. دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اب میں کسی پارٹیکولر کیس کی بات نہیں کروں گا، نہ اس پارٹیکولر پرسن کی کسی کی بات کروں گا. ایکچولی ہماری سوسائٹی کا مزاج یہ بن چکا ہے، اوور آل مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہماری جو ہے آڈینس بڑھے، ہمارے دیکھنے والے لوگ بڑھیں، ہماری پوسٹ پہ زیادہ زیادہ لائک آئیں، زیادہ زیادہ کمنٹ آئیں. ایسا کوئی کنٹروورشل ہم شوشہ چھوڑنے کے عادی ہیں جس سے جو ہے ہمارا سوشل میڈیا پہ ہماری جو ہے پوسٹ زیادہ زیادہ وائرل ہو.